अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, योम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर पाकिस्तान की जानिब से एक मरतबा फिर मकबूजा कश्मीर के हवाले से अपना मौक़िफ़ जो है उसको दोहराया गया है और ये मुतालबा भी किया गया है कि अगस्त 2019 से मकबूजा कश्मीर में जो जारी मज़ालिम हैं वो बंद करने का, रोकने का मुतालबा भी किया गया है और इसी के साथ साथ जो यकतरफ़ा फ़ैसले हैं, जो इक़दामात हैं, उनको भी वापस लेने का मुतालबा किया गया है। इसी तरह बैनुल अक़वामी जो बरादरी है उनसे भी ये अपील की गई है और ये कहा गया है कि महज़ जो मज़म्मत है उससे हटकर आगे बढ़ना चाहिए और जो इस वक्त इक़दामात हैं उसमें आलमी बरादरी भी इंटरवीन करे और वो मुज़ालिम रुकवाने के हवाले से अमली इक़दामात किए जाने चाहिए। इसी के साथ साथ 3 इशूज़ हैं जो हम आज अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। एक तो जो इत्तेहादी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, उनके दरमियान कश्मीर के इंतखाबात को लेकर इख्तलाफात बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हाल ही में जो बिलावल साहब ने बयान दिया उल्टी गिनती के हवाले से, यकीनन वो भी आपके सामने है। अभी कश्मीर के अंदर जो तीसरा मरहला इंतखाबात के हवाले से वो रहता है जो कि 10 अगस्त को होने जा रहा है और इसी के साथ साथ जो मोहसिन नकवी साहब ने हाल ही में बयान दिया, नए सूबों के हवाले से एक नई मुल्क में बहस छिड़ गई है और साथ ही साथ जो PTI का जलसा है और जो उनकी हिकमत अमली है, आने वाले दिनों में सूरत हाल किस तरफ जाएगी, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। बाबर नवाज़ खान साहब, सलाउद्दीन जुनेजो साहब और नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बाबर नवाज़ खान साहब आपका, सलाउद्दीन जुनेजो साहब आपका, नईम हैदर पंजोता साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बाबर साहब, आपसे अगर गुफ्तगू का आगाज़ करें, मुख्तलिफ़ इशूज़ हैं लेकिन ये जो हुकूमत बनने के बाद आपने देखा कि हुकूमत ने कहा कि जी हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया, मईशत जो है वो उसको हमने संभाल लिया, उड़ान पाकिस्तान जैसे प्रोजेक्ट्स भी थे, एहसन इकबाल साहब ने जिक्र किया। लेकिन अब तो आपकी अपनी कैबिनेट से लोग कह रहे हैं कि जी ये आपका सिस्टम जो है वो तो नाकाम हो चुका है। देखें, जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो उन्होंने अगर सूबों की तरफ बात की है तो जैसे कि कल शाम को भी हमारी सूबा हज़ारा के हवाले से मीटिंग हुई है तो यूनिट्स बनने की तरफ इशारा जो किया गया है तो हम तो उसके हक़ में हैं। ये तो हमारी बहुत पुरानी डिमांड है। सूबाई असम्बली से भी अप्रूवल हो गई थी, उसकी मुतफ़िका करारदाद आ गई थी। हमारे जो नेशनल असम्बली है वहाँ से भी, सेनेट से भी अभी कायमा कमेटियों में पड़ा है। तो हम तो उस आवाज़ की हमायत, मेरी पार्टी का मौक़िफ़ ये हो या ना हो, एज़ आ हज़ारे वाल हमने उसका वो किया है। तो वो हमारी क़यादत ने भी, चाहे वो मरीम नवाज़ साहिबा गई थी, चाहे वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब गए थे, तो उन्होंने भी इस चीज़ की सपोर्ट की थी। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं इस वक्त मईशियत की, आप जिस वक्त अगर 2022 में चले जाएं उस वक्त की पोजीशन और आज में देखें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उस वक्त आपके FBR चेयरमैन कह रहे थे, ये एक आला अहदेदार थे उस गवर्नमेंट के, कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल मफलूज हो चुकी है, उसके पास जो है तो अब शायद पाकिस्तान वेंटिलेटर से भी काम आगे चला जाए, डिफ़ॉल्ट कर जाए। फिर उस वक्त ये बड़ा मुश्किल फ़ैसला था। एक तो जमहूरी तरीके से उस गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया, लेकिन बाबर साहब मफलूज होने में और जो नकवी साहब ने कहा है कि सिस्टम नाकाम हो चुका है, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि जिस वक्त वो एक जमहूरी प्रोसेस से पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए हटाया गया, उस हटाने के बाद सबसे मुश्किल मरहला जो था वो ये था कि आया गवर्नमेंट को लेके चला जाए या उस वक्त उसको छोड़ के और नए इलेक्शंस में जाया जाए। अगर नए इलेक्शंस में जाते तो शायद उसका सियासी फ़ायदा बहुत बड़ा फ़ायदा होने लगा था। लेकिन उसकी बनस्बत अगर आप ये देखें कि उस वक्त अपनी सियासत बिल्कुल दाव पे लगा दी, फ्यूचर अपना दाव पे लगा दिया सिर्फ इस पाकिस्तान के लिए। आज पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि कल तक हमारे प्राइम मिनिस्टर का फ़ोन तक जो लोग नहीं उठाते थे, आज सुबह शाम वो आपके राग अलाप रहे हैं, आपकी क़यादत पे एतमाद का इजहार कर रहे हैं। आज आपने तीसरी जंग अजीम रोक दी है। इस वक्त पाकिस्तान जो है बड़े मुश्किल मरहले से गुजर के इस जगह तक पहुंचा है और आगे इंशाल्लाह मुस्तकबिल में आप देखते जाएंगे और मज़ीद बेहतरियाँ होंगी। लेकिन नईम साहब, अब ये जो मामलात हैं, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के बयानात भी यकीनन आपकी नज़र से गुजरे होंगे। अब ऐसी सूरत हाल में आप समझते हैं कि कोई पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाया जा सकता है, कोई मुश्तरका हिकमत अमली जो है वो भी तय की जा सकती है? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया नादिर गुरमानी साहब। पहली बात तो ये है कि जिन्होंने हमारे भाई ने बात की, पहली बात उन्होंने अपनी पार्टी का मौक़िफ़ देना है और PTI के खिलाफ बात करनी है। सियासी तौर पर आप जब नुक्ता नज़र अलग रखते हैं तो आपका हक होता है,
لیکن اس کے حقائق یہ ہیں کہ پی ڈی ایم کے اس وقت کے جو سربراہ تھے، آپ کے جو اتحادی تھے، ساتھی تھے، مولانا فضل الرحمان نے خود ندیم ملک صاحب کے شو کے اندر بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ قمر باجوہ اور فیض نے ہمیں بلایا تھا اور کہا تھا کہ عمران خان کی حکومت کو ہٹانا ہے اس طریقے سے اور یہ چیزیں کریں. انہوں نے دوبارہ ریپیٹ کیا کہ یہ سارا جو پروسیس کیا گیا امریکہ والا اور سارا، انہوں نے کہا جی بالکل یہ تمام چیزیں جو ہیں وہاں پر کی گئی تھیں اور ہمیں یہ جمہوری پروسیس تھا کہ اس وقت آرمی چیف جو ہے وہ تمام جماعتوں کے نمائندوں کو بلائے اور کہے جی کہ یہ عمران خان ہے اور ہمیں پسند نہیں ہے، اس کو ہٹاؤ. اوپر سے حکم آ گیا تو بس اب اس حکم کی تابعداری کرنی ہے. یہ کون سا جمہوری پروسیس تھا؟ کیا یہ جمہوری پروسیس تھا کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانا تھا، آپ نے نہیں کرایا. ایک پارٹی کا نشان چھین لیا، اس کے ورکرز کو اٹھایا، چادر چاردیواری کا تقدس پامال کیا گیا، لوگوں کی ماؤں بہنوں کے دوپٹے چھینے گئے، جھوٹے مقدمات بنائے گئے اس لیڈر کے اوپر جو سابق وزیر اعظم اس پہ مقدمات بنائے گئے، اس کی اہلیہ کو نہیں چھوڑا، اس کے جو ہے وہ بہنوں کو نہیں چھوڑا، کسی بندے کو جو ہے آپ نے نہیں یرغمال بنانے چھوڑا، لوگوں کو اغوا کیے. میرے خود بھائی انتظار جنپنجوں تک وہ 28 دن تک اغوا کیے رکھا گیا. تو کیا قصور ہے ہمارا کہ ہم پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں؟ تو یہ ہمارا ملک ہے، ہم کریں گے، ہمارا رائٹ ہے آواز بلند کرنا، اور یہ آئین پاکستان ہمیں دیتا ہے. آرٹیکل 15 آپ کو چلنے کا حق دیتا ہے، آرٹیکل 16 آپ کو جو ہے 17 آپ کو رائٹ ٹو ایسوسیشن، رائٹ ٹو اسمبل کا حق دیتا ہے، آرٹیکل 19 آپ کو بولنے کا حق دیتا ہے. آج بھی پورے پاکستان کے اندر مختلف جگہوں پر احتجاج ہو رہا ہے. میں خود ابھی ریلی جو ہے اٹینڈ کر کے آیا ہوں، ہمارے ساتھ 14 ورکرز کو گرفتار کر لیا گیا. تو کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے؟ کیا کسی اور جماعت پی ایم ایل این ہو یا پیپلز پارٹی ہو، ان کے لوگوں کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے، جماعت اسلامی کے لوگوں کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے، ہمارے ساتھ ہی کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ تو یہ ملک اس وقت بنانا ریپبلک بن چکا ہے. سب سے بڑی جماعت کے سربراہ کو جھوٹے مقدمات میں جیل میں رکھنا اور اس کو دیوار سے لگانا اور ایسے لوگوں کو بٹھا دینا جن کی ہسٹری یہ ہے کہ انہوں نے لوٹنے کے سوا کوئی کام نہیں کیا. اور جب وہ لوٹ کے مینڈیٹ آئے بیٹھے ہیں تو وہ کون سے ڈیلیورنس کریں گے؟ محسن نقوی صاحب نے حقیقت مانی ہے کہ نظام ڈیلیور نہیں کر رہا. جو عمران خان نے بات کی تھی رول آف لا کی، آج وہی بات کر رہے ہیں کہ نوجوان قانون مانگتا ہے، میرٹ پہ بھرتیاں مانگتا ہے، انصاف مانگتا ہے. تو مرد مجاہد نے یہی بات کی تھی. اس وقت اس نے کہا تھا کہ ڈنڈے سے ملک نہیں چل سکتا، جو آپ کرنے جا رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن آپ نے سارا پروسیس اس وقت کیا، 26ویں ترمیم کی، اور ہر موقع پہ آپ نے بتایا کہ پاکستان ترقی کی اڑان بھر رہا ہے. کہاں سے اڑان بھری ہے؟ آج پیٹرول کی قیمتیں دیکھیں، ڈیزل کی قیمتیں دیکھیں، غربت دیکھیں، آج کسان کا حال دیکھیں، آج مزدور کا حال دیکھیں، آج تاجر کا حال دیکھیں. تو یہ سارا نہیں صاحب ہم اس طرف بھی آئیں گے. بالکل نہیں لڑنے والی. یہ دونوں ایک پیج میں ہیں، یہ ان کی نورہ کشتی چل رہی ہے. اگر پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ جو ہے وہ قانون اور آئین یا عوام کے مینڈیٹ کے لیے انہوں نے صرف کشمیر کی حد تک سڑکوں پر آنا ہے، تو وہ تو کہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں جیلی مینڈیٹ ہے ان کا. تو پھر پورے پاکستان کے مینڈیٹ کے لیے کیوں نہیں آتے؟ اسمبلی سے استعفیٰ کیوں نہیں دیتے؟ صدر کو کیوں عہدہ دے کے رکھا ہوا ہے؟ گورنر کیوں بنے ہوئے ہیں؟ تو یہ ایک ان کی کہانی ہے صرف الیکشن کے حد تک، بعد میں ایک دوسرے کو پھر مبارکیں دیں گے. اندر سے ان کی ڈیلیں سارے معاملات ہوئے کیونکہ آگے ان کو نظر آتا ہے کہ ٹھیک ہے. لیکن جنیجو صاحب ابھی جی ٹھیک ہے، نہیں صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. جنیجو صاحب کی طرف اب جاتے ہیں. جنیجو صاحب اب آپ نے دیکھا کہ کشمیر کے اندر جو صورتحال تھی اس میں بلاول صاحب کے بھی بیانات تھے اور دھاندلی کے حوالے سے آپ کا بھی موقف ہے کہ آپ نے شواہد دی ہیں، نون لیگ کا بھی موقف ہے کہ جی وہاں پر کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں آپ زخمی بھی ہوئے گولی لگنے کی وجہ سے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کا موقف درست ہے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ شواہد دکھا دیں وہاں پر کیا ہوا؟ جی محترم، شواہد ہم پارٹی نے الیکشن کمیشن کو پیش کیے ہیں، پہلے مرحلے میں بھی اس مرحلے میں بھی. میں آپ کو بتاؤں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی جو ان کی جو وہ میں سمجھتا ہوں گلو برڈز کے ہیڈ بننا چاہتے ہیں اور وہ بن کے چل رہے ہیں. ان کی خود مقبولیت کا جو آپ نام لیں تو ڈاکٹر نثار ہے. ڈاکٹر نثار جو ان کے اگینسٹ ہیں، ڈاکٹر کی مقبولیت اور رانا صاحب کی مقبولیت ادھر ہی پتہ چل جاتی ہے فیصل آباد میں کہ رانا صاحب کتنی جمہوری بندے ہیں. اور جب جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا سندھ کے ایم این اے کا کشمیر میں کیا کام تھا، تو رانا صاحب آپ بھی ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ ہیں، آپ بھی ایڈوائزر ہیں، حکومت کے ایڈوائزر ہیں. آپ کا کیا کام تھا پوری فورس لے کے کشمیر میں جا کے وہاں کمپین کو لیڈ کرنا؟ امیر مقام صاحب ادھر تھے. میں یہاں سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس دن ہم لوگ 29 تاریخ کو یہاں سے ہم لوگ گئے ہیں، 28 تاریخ کو رانا صاحب کے قافلے میں اتفاق سے میرا وہاں سے صرف گزرنا ہوا میک ڈونلڈ سے. وی آل ور گوئنگ ٹو دا مظفر آباد. 15 سے 20 گاڑیاں تھیں. رانا صاحب کے پوری جتنی فورس پنجاب کی پولیس تھی، میں ایز اے ایم این اے باخدا کہتا ہوں کہ مجھے اس 20 گاڑیوں نے مظفر آباد تک آگے جانے نہیں دیا، کراس ہونے نہیں دیا. کراس بالکل روکا.
2 दफ़ा क्रॉस होके मैं इनकी काफिले के बीच में आया, उन लोगों ने सीधा मेरे सामने गाड़ी रोकी, साइड से आके बोला आप रुको, कैसे अब जाओगे। अच्छा, ये जो स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, वहाँ पे अगर राणा साहब खुद जो हैं वो बैठे हुए हैं, वहाँ पे अमीर मुकाम साहब बैठे हैं, उन्होंने खुद बताया है कि हमारे जितने भी MPA MNA साहिबान वहाँ मौजूद थे, खुद इकरार किया और मेरे नाम बोल रहे हैं कि जी पहली पोलिंग पे ये विज़िट करते हैं, दूसरी पोलिंग पे ये विज़िट करते हैं। तो मैं अगर मुझे लड़ना होता तो मैं पहली पोलिंग पे जाके लड़ता। वहाँ मुझे माहौल जैसे जी हमारे जो चौधरी लतीफ़ अकबर साहब को 12-1 बजे उनके ऊपर हमला हुआ तो उन्होंने मुझे कॉल की, यकीनन उन्होंने पहले पुलिस को कॉल की होगी, इंतज़ामिया को कॉल की होगी, मुझे भी कॉल की कि जी जुनेद साहब कल हम लोग साथ बैठे हुए थे तो मेरे ऊपर हमला हुआ है, आप लोग आए। ठीक है। जैसे ही हम लोग उस पोलिंग पे उतरे हैं तो पोलिंग से बाहर कोई हम किसी पोलिंग के अंदर नहीं गए। ठीक है। जाते पहले जाते लोग हम वहाँ हमसे लोग लड़ते, यहाँ हम उनसे लड़ते। दूसरी पोलिंग पे गए हैं, वो भी पुरअमन गई, वहाँ पे स्टैम्पिंग हो रही थी अंदर, फॉर श्योर 100%। जैसे वो 20 लोग बंदे निकले हैं, उन लोगों ने हमें गालियाँ दी कि भाई आप यहाँ से वापस जाओ। इसलिए जब पहली पोलिंग नीचे थी, दूसरी पोलिंग उससे ज़्यादा ऊपर थी, तीसरी पोलिंग और ऊपर थी। इसके बाद जो वहाँ के कैंडिडेट थे उनकी पोलिंग थी। ठीक है। तो हमें जब चौधरी साहब ने बताया कि यहाँ पे ठप्पे लग रहे हैं तो हम वहाँ पीपल्स पार्टी के वोटर्स ने या कारकुनों ने फ़ोन किए तो हमें जानने में तो कोई, जब राणा साहब खुद घूम रहे थे पूरे मुजफ्फराबाद में, हमारे किसी पीपल्स पार्टी के एक बंदे से भी कोई बंदा जख्मी हुआ हो पीपल्स नून का। और ये फायरिंग का वाक़या ऐसी पोलिंग स्टेशन जिस पोलिंग पे, जी हाँ, ये गरथान पे जिस पे मैं उतरा हूँ तो 20 लड़के पोलिंग से अंदर भागें कि भाई आप वापस जाओ, गालियाँ दी हमें। मैं बोला हम नहीं आएंगे, हम नहीं जाएंगे वापस। उन लोगों ने सीधी स्ट्रेट फायरिंग की जी। मुझे फायरिंग करनी होती तो उनका एक बंदा जख्मी होता। वो कह रहे हैं कि जी हम कमांडोज लेके गए थे, राणा साहब कह रहे हैं पुलिस के कमांडोज लेके गए थे, कमांडो एक भी फायर करता, किसी को लगता। हमने एंड में ये हुआ कि जब मुझे फायर हुआ, मैंने उनको बोला कि भाई आप रेस्क्यू के लिए आए मेरी टीम को। मुझे उन लोगों ने वहाँ से निकाला है, भाई को निकाला है, रेस्क्यू किया है। उसमें 3-4 फायर अपने बचाव के लिए हमने किए हैं। ये ना हो, मैं नहीं समझता कि जी कश्मीरी इतने इंतहा पसंद हो सकते हैं, लड़ सकते हैं। कश्मीरियों ने पीपल्स पार्टी को हर जगह वेलकम किया, हर जगह हमारी कैंपेन कामयाब गई। वहाँ पे मैं समझता हूँ राणा साहब अपने वो जो बट्स की टीम थी, उनके जो हेड थे, वो 4-5 लड़के जो लेके आए थे, जिन लोगों ने हमारे ऊपर स्ट्रेट फायरिंग की। रिटेलिएट हम भी कर सकते थे लेकिन नहीं। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बाबर साहब, ये जो चीज़ें हैं सर, अभी जुनेद साहब आपके सामने हैं, फायरिंग का वाक़या हुआ, ये ज़ख्मी हुए हैं, दोस्त इनके भाई ज़ख्मी हुए हैं। फिर दूसरा जो PTI का नैरेटिव था कि फार्म 47 के तहत ये हुकूमत बनी है, अब तो आपके अपने इत्तेहादी कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत जो है वो फार्म 47 के तहत बनी है। देखिए, पहले तो मैं पंजोता साहब ने जो बातें की ज़रा उसको रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। उन्होंने कहा जी कि मौलाना साहब ने ये बात की है, तो मेरा ख्याल है जिस चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का वो नाम ले रहे हैं उसके बारे में डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ने उस वक़्त सारी दुनिया के मीडिया के सामने, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया के सामने कहा गया था कि मैं घर पे सो रहा था, मुझे कॉल आई ज़बरदस्ती कि जाके इसकी गवर्नमेंट बचानी है, फ़ौरन पहुंच जाओ। ये उस बंदे का नाम ले रहे हैं जिस बंदे को इनके प्राइम मिनिस्टर ने उस वक़्त कहा था कि मैं तुम्हें लाइफ टाइम की एक्सटेंशन देता हूँ, मेरी गवर्नमेंट बचा के मुझे दे दो। जिस तरीके से इन्होंने अरेस्ट करने की बातें की, तो मरियम नवाज़ के पास कोई सरकारी ओहदा नहीं था, उसके बावजूद वो अपने वालिद को मिलने गई, उनको वहीं पे बिठा दिया गया। इसी तरीके से अगर हनीफ अब्बासी, उनके ऊपर जब ड्रग्स का केस डाला गया तो इनके जो उस वक़्त के वज़ीर दाखिला थे, उन्होंने असम्बली के फ्लोर पे कलमा पढ़ के और दरूद पढ़ के उन्होंने हल्फन कहा कि मैं हलफ उठाता हूँ कि मैंने ख़ुद वो वीडियो देखी है जिसमें उनकी गाड़ी से मंशियात बरामद हुई। हनीफ अब्बासी को किस तरीके से रात के 1 बजे अदालत लगा के वहीं से अरेस्ट कर लिया गया। ये जो चीज़ें आज ये जो करना चाह रहे हैं या जो बताना चाह रहे हैं, ये हक़ाइक़ को हमेशा छुपाते हैं। इनके जैसे पहले कुछ 32 के 28 पंचर थे, उस तरीके से अभी 26 नवंबर की अगर मैं बात करूं, मैंने लास्ट प्रोग्राम में आपसे वो डॉक्यूमेंट सारे शेयर किए हैं। अब इमरान अब्बासी वल गुलजार मुकदमा नंबर 599/24, ये बच्चा जो कि मेरे हरीपुर का है,
اور ان کی پہلا دعویٰ تھا کہ 280 لوگ شہید ہو گئے اس رات کو، پھر انہوں نے کہا جی ہمارے 12 سے 14 لوگ اس میں شہید ہو گئے۔ میں پورے کے پی کی یا پاکستان کی بات تو نہیں کروں گا، جھوٹ تو چھوٹی سی بات سے بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ میرے حلقے کا لڑکا ہے، اس کی ڈیتھ ہوئی ہے 25 تاریخ کی مارننگ میں 7:25 پہ G12 نسوار چوک میں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کی ڈیڈ باڈی اس کے کچھ دیر بعد لائی گئی پنز میں، جس کا ریکارڈ موجود ہے، میں نے آپ سے شیئر کیا ہے، آپ سکرین پہ چلا سکتے ہیں۔ پھر اس کی 28 تاریخ کو اس کے بھائی نے آ کے اس کی ڈیڈ باڈی ریسیو کی، اس کا کیس چلا، 2 اغوانی اس میں پکڑے گئے، موبائل سنیچنگ کا کیس تھا، موبائل ریکور ہو گیا، اسلحہ ریکور ہوا، اور اس کی فیملی کو جا کے ان کی گورنمنٹ نے 1 کروڑ روپیہ دیا، خیبر پختونخوا جیسے غریب صوبے کے ٹیکس پیئر کے پیسے میں سے 1 کروڑ روپیہ جا کے دیا۔ میں نے چیلنج کیا، پچھلے 2 ہفتے سے ان کو چیلنج کر رہا ہوں کہ بھائی آپ یہ جو کھیل کھیل رہے ہیں اس ملک کو کمزور کرنے کا، اور اس ملک کے اداروں کے خلاف نوجوانوں میں زہر جو یہ بھر رہے ہیں ان کے دماغوں میں، تو یہ بہت گندا کھیل کھیل رہے ہیں۔ پتہ نہیں یہ دنیا کی کس ہستی کی خواہش پہ کر رہے ہیں، کیونکہ 2014 میں اگر ان کا دھرنا دیکھے تو وہ بھی ان کے انگلی کے اشارے کے لیے تھا۔ ہمیشہ سے انہوں نے اس ملک کو نقصان پہنچانا کیا ہے۔ آج جس طریقے سے وہ خیبر پختونخوا میں اکٹھے ہو رہے ہیں تو دعوے تو کیے جا رہے تھے کہ جی ہم 4.5 کروڑ وہاں کے لوگوں کے نمائندے ہیں، اور آج وہاں پہ 4.5 لاکھ کرسیاں نہیں لگا سکے، اور جس جگہ پہ وہ جلسہ کر رہے ہیں اگر آپ اس کی ویژولز منگائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ٹوٹل 3 سے 4 کنال جگہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے نعیم صاحب، یہ جو بابر صاحب دعویٰ کر رہے ہیں، ایک تو 26 نومبر کی جو ایک فہرست ہے اس حوالے سے، اور دوسرا جلسے کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں، آپ یہ جو چیلنج کر رہے ہیں آپ یہ قبول کرتے ہیں سر؟ لیکن جی بالکل میں ہر چیلنج قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، چاہے اموات کا معاملہ ہو، اگر اس لاشوں کے معاملے کے اوپر بھی غلط بیانی کی جائے تو حیرانگی والی بات ہے۔ اور شفیق لنڈ کو کون نہیں جاتا جس کا جنوبی پنجاب سے تعلق ہے، انیس ستی جس کو شہید کر دیا گیا، جس کا کوٹلی سے تعلق ہے، اور اس کے بھائی آج بھی ٹویٹ کر رہے ہیں ہر روز سوشل میڈیا کے اوپر کہ جی ہمیں انصاف نہیں مل رہا، اور ہم عدالت میں بھی گئے۔ ابھی بھی ہماری پرائیویٹ کمپلینٹ تھی جس میں شہداء کا تفصیلات تھیں، جو زخمی تھے ان کی تفصیلات تھیں، جس کو بغیر کسی وجہ کے خارج کر دیا گیا، اور ہم اس میں اپیل میں بھی جائیں گے۔ ہمارے پاس تمام ایویڈنس موجود ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اپنی کرسی اور اقتدار کے لیے نہ ان کو خون نظر آتا ہے، نہ ان کو گولی نظر آتی ہے، نہ ان کو عوام نظر آتی ہے۔ کیا فلسطین کے چیلنج قبول کر لیں، اگر یہ جھوٹے ثابت ہوتے ہیں تو یہ قوم سے معافی مانگیں گے؟ پھر ابھی پلے کر لیں۔ جی نہیں صاحب، بابر صاحب جی آپ نے میرا چیلنج قبول کیا تو آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چیلنج قبول کرتے ہیں۔ آپ اس کو اگر کر لیں، اگر آپ خود وکیل ہیں کہ کسی بھی کیس میں اگر کوئی چیز جھوٹی ثابت ہو جائے تو وہ کیس ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کو میں یہ ثابت کر کے دے رہا ہوں کہ اس رات کا جو آپ کا بیانیہ ہے جو ہمارے سیکیورٹی اداروں کے خلاف، وہ جھوٹ پہ مبنی ہے۔ FIR نمبر 599/24، اس FIR کے تحت یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے اس میں غلط بیانی کی ہے، جھوٹ بولا ہے۔ اگر یہ چیلنج آپ نے قبول کر لیا ہے، یہ سارا میں نے پروڈیوسر کے حوالے کر دیا ہے، وہ اس کو پلے کرتے ہیں۔ اگر میں جھوٹا ثابت ہوتا ہوں تو میں ریزائن دیتا ہوں، اور اگر آپ لوگ جھوٹے ثابت ہوتے ہیں تو آج قوم سے آپ کا چیئرمین کھڑے ہو کے معافی مانگے کہ میں نے اس قوم کے نوجوانوں کے ساتھ اور اس قوم کے ساتھ جھوٹ بولا۔ جی نہیں صاحب، دیکھیں میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ جب میں بات کر رہا ہوں تو مہربانی کر کے ان کو کہیے کہ آپ سنیے اور اپنی باری پہ بالکل آپ بات کریں، آپ بات کیجیے گا۔ بات بڑی واضح ہے کہ میں 12 کے 12، 14 کے 14 جتنے ہمارے شہداء ہیں، میں ساری لوگوں کی تفصیلات لے کر آتا ہوں۔ آپ بھی ہر ایک کی تفصیلات اور اس کا جواب لے کر آئیے، اور میں آپ کے سامنے رکھوں گا ود ایویڈنس، ویڈیو، سارا ڈیٹا میرے پاس موجود ہے۔ اور اگر ہم جھوٹے ثابت ہوئے کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے تو میں پروگرام کیا، چیئرمین کیا، ہر بندہ معافی مانگے گا۔ اور اگر آپ جو ہے وہ ہار گئے تو پھر آپ کو قوم کے سامنے بتانا پڑے گا کہ جن کی آپ ترجمانی کر رہے ہیں انہوں نے آپ کو کیسے عمر ایوب سے جتوایا، اور کیسے آپ کی جو ہے اپنا لیڈر ہے ان کو کیسے مہر شرافت سے جتوایا۔ عمر ایوب سٹے آرڈر پہ بیٹھا ہوا تھا، عمر ایوب سٹے آرڈر پہ بیٹھا ہوا تھا، میں نے کوئی سٹے نہیں دیا۔ جو کہ کینسر سروائیور ہیں، جیل کے اندر ہیں، ان سے کیسے 70,000 کی لیڈ سے آ رہے تھے، اور اسلام آباد 2018 کی رات کو میں 15,000 سے جیت رہا تھا، اور 10 بجے میرا رزلٹ۔ جی بابر صاحب وہ بات مکمل کرنے میں آپ کی طرف آپ نے کیا کیا؟
تیسری بات یہ رہ گئی کہ آپ نے کہا کہ مریم نواز جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا, بٹھا لیا گیا, فلاں کر لیا گیا. آمدن سے زیادہ احساسوں کا کیس تھا. آج بھی انہوں نے تفصیلات نہیں دی, آج بھی رسیدیں نہیں دی, جن کے خلاف جب آپ اقتدار میں نہیں ہوتے تو دہشت گردی کے نعرے مارتے ہیں, اور جب آپ کو دیا جاتا ہے اقتدار چاہے کشمیر کے اندر ہو تو پھر آپ کہتے ہیں جی کہ ان سے اچھا تو ہے ہی کوئی نہیں. تو یہ ساری چیزیں قوم کو پتہ ہیں. آخری بات یہ رہ گئی, دیکھیں بات سمپل ہے, ایکسٹینشن والا معاملہ ہو تو یا تایات والا معاملہ ہو, سب کو پتا ہے کہ ایکسٹینشن بھی خان صاحب نے کہا ہماری غلطی تھی, لیکن آپ لوگوں نے سپورٹ کیا اس ایکسٹینشن کو. آج جو تایات استثنا دے رہے ہیں, کل یہ آپ کے گلے نہ فٹ ہوئی تو پھر میرا نام بدلیے گا. یہ کل آپ کے گلے فٹ ہوگی اور پھر آپ کہیں گے جی ہم سے غلطی ہو گئی تھی, تایات استثنا نہیں دینی تھی, ہم نے بھی ایکسٹینشن دے کے غلط کیا. تو یہ جو دائرہ ہے نا یہ گھومتا رہتا ہے, اور اس چکی کے اندر آپ آتے ہیں, یہ دائرہ جو ہے نا وہ پھر کے آتا آپ کے اوپر ہی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے. نعیم صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, نعیم حیدر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. جنید صاحب آپ نے گفتگو سنی, پاکستان تحریک انصاف کا موقف بھی سنا, بابر صاحب کی بھی گفتگو آپ نے سنی. یہ جو تلخیاں سر پیدا ہوئی ہیں, گلگت بلتستان کے انتخابات اور اب کشمیر کے انتخابات, آپ نہیں سمجھتے کہ دن بدن تلخیاں جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات حل ہو سکتے ہیں؟ جو شواہد کی بات کی جا رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ رانا ثناءاللہ صاحب تو آپ لوگوں کے جو بھی اس وقت دعوے ہیں ان کو مسترد کر رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس شواہد موجود ہیں؟ یقین الیکشن کمیشن کو پارٹی نے وہ مہیا کی ہیں, اور دیکھیں کہیں پہ بھی پیپلز پارٹی کے بندے نے کہیں ناجائزی نہیں کی, چاہے وہ لوکل ہو یا کہیں کہ جی باہر سے, جیسے میرے اوپر الزام لگایا رانا صاحب نے کہ یہ آئے اور ان نے پولنگ میں گھسنے کی کوشش کی. تو جی اگر پولنگ کے باہر, تو میں 2 پولنگ اسٹیشن میں پہلے بھی گیا تھا, ٹھیک ہے, تو مجھے کچھ کرنا ہوتا یا مجھے کچھ کرانا ہوتا تو میں پہلی پولنگ اسٹیشن پہ کرتا, یا پہاڑ کے آخری حصے پہ چڑھ کے میں جا کے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے ادھر جا کے کرتا. لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ پولنگ اسٹیشن پر نون لیگ کے لوگ ٹھپے لگا رہے ہیں. 100%. دیکھیں میں توقع ہی نہیں کر رہا تھا کہ میں گاڑی سے اتروں گا اور میرے اوپر سیدھی فائرنگ ہوگی. ناٹ ایکسپیکٹنگ اینی تھنگ لائک دس. اس کے بعد چلے میرے ساتھ 2-3 پولیس والے میرے ساتھ تھے یا میرے ایم پی صاحب ان کے ساتھ تھے, تو ریٹیلیٹ میں ہم بھی فائرنگ کر سکتے تھے, یقیناً جانی نقصان ہوتا, تو بہت اوائڈ کیا ہم لوگوں نے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جنید صاحب یہ تلخیاں کم ہوں گی, آپ سمجھتے ہیں جو اس وقت صورتحال ہے؟ چیئرمین صاحب نے کہا ہے کہ جی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے, تو یقیناً یہ معاملہ ہمارا CEC کے پاس جائے گا. وہ ہمارے پاس لیڈرشپ کے نے جو کمیٹی بنائی ہوئی, وہی سارے مشترکہ فیصلہ آئے گا, حتمی فیصلہ اسی میں ہوگا. لیکن اب بابر صاحب یہ جو سر کشمیر کے اندر تلخیاں ہیں, نعیم صاحب نے تو بات کی, میں سمجھتا ہوں کہ ہم دیکھیں ایک دوسرے کے مینڈیٹ کے اوپر آئیں گے تو تلخیاں پڑیں گی. مینڈیٹ آپ سمجھتے ہیں یہ لوگ آپ کے مینڈیٹ کے اوپر آئیں گے؟ میں سمجھتا ہوں بابر نواز صاحب کی اپنی رائے ہوگی, میری یہ رائے ہے. ہاں, تو اب سر یہ تلخیاں آپ سمجھتے ہیں کہ ختم ہو سکتے ہیں؟ تو دیکھیں یہ ایک جمہوری حکومت ہے, اس میں جمہوریت کا یہ حسن ہوتا ہے کہ جب آپ الیکشن کانٹیسٹ کرتے ہیں تو آپ اپنی خصوصیات بتاتے ہیں, مخالف کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی جتنی خامیاں بتائی جا سکیں تاکہ ووٹر کو اٹریکٹ کیا جائے. تو وہ الیکشنز کے دوران ہوتی ہیں, ہوئی بھی ہیں, گلگت میں بھی ہوئی تھیں. پھر جب وہاں پہ دیکھا کہ پیپلز پارٹی ایک اچھا مینڈیٹ لے کے حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی ہے, تو پرائم منسٹر صاحب نے بڑے فراخ دلی سے فون کر کے مبارک بھی دی اور دعوت دی گورنمنٹ بنانے کی. تو اسی طریقے سے یہاں پہ اگر آپ بات کریں تو اس وقت وہاں پہ پرائم منسٹر کون ہے؟ اس وقت وہاں کے IG, DIGs اور جتنے بھی افسران ہیں وہ کس کے انڈر آتے ہیں؟ وہ کون ہے جو پارٹی ہے جس کے وہ سارا کچھ ہے؟ اور اس دوران بھی اگر ایسے ہوتے ہیں, کیونکہ الیکشنز میں تو یہ چھوٹے موٹے جھگڑے یہ چیزیں رہتی ہیں. سر نہیں, اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی الٹی گنتی شروع ہو گئی. دیکھیں الٹی گنتی تو شاید وہ ریاضی میں تھوڑے کمزور ہیں, وہ انگلش میں ذرا زیادہ ہوں گے, ادھر سے UK سے پڑھے ہیں. تو جس دن گورنمنٹ بنتی ہے, حلف ہوتا ہے, اس کے بعد وہ کاؤنٹنگ شروع ہو جاتی ہے. ایک دن کم ہوتا ہے, ٹک ٹک شروع ہو جاتا ہے ان کا, وہ ٹک ٹاک شروع ہو جاتا ہے اور وہ ختم ہونے جاتا ہے. آدھا 10 اوور تقریباً گزر چکا ہے, آدھا رہ گیا, وہ تو ختم ہونا ہے. بلال صاحب نے آپ کے مطابق ٹینیور کی بات کی ہے, انہوں نے 10 اوور کی بات کی ہے. وہ جب بڑے بیٹھیں گے, جب زرداری صاحب بیٹھیں گے, جس وقت میاں نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, یہ سارے آپس میں بیٹھیں گے, تو ظاہری بات ہے پولیٹکس میں کچھ حرف آخر نہیں ہوتا, آخر کسی نہ کسی جگہ پہ ٹیبل پہ بیٹھنا ہوتا ہے. دیکھیں اگر میں وہ قیدی نمبر جو ہے 408 کی کتنا ہے 420 اس کا, اچھا 804,
उसकी अगर बात करूं तो आप देख लें उसकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो अपोजिशन के साथ और अपने इत्तेहादियों के साथ हाथ मिलाना गवारा नहीं करते थे। नहीं, लेकिन हमारे इस सिनेरियो में बड़ी चीज़ें डिफरेंट हैं। यहाँ पे जब भी कुछ हुआ है, चाहे वो मौलाना फजल रहमान साहब के घर में जाना हो, इन्होंने कभी हमारी क़यादत ने, चाहे वो पीपल्स पार्टी की क़यादत भी थी, कभी इसमें शर्म महसूस नहीं की, भाग के पहुँचे। हाँ। आपस में अगर तलखी बड़ी है, देखें बिलावल साहब एक यूथ से ताल्लुक़ है, मेरे तरह वो भी एक नौजवान है, अगर उनका खून गर्म है तो उनके ही उस्ताद, उनके ही बड़े जरदारी साहब भी हैं जो एक ज़ेरक सियासतदान है, जो पॉलिटिक्स को समझते हैं, जो हर गुर को समझते हैं। जिस वक्त नवाज शरीफ साहब और वो आपस में बैठेंगे तो चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगी। हमें अभी पाकिस्तान का सोचना होगा। इलेक्शंस आए, हो गए, गुजर गए, अब उनकी तरक्की की तरफ जाना चाहिए। जो वादे उन्होंने किए, जो वादे मेरी क़यादत ने किए, अब वहाँ के लोगों को उसका फल मिलना चाहिए। गवर्नमेंट तो देखें सादा अक्सरियत तो मिल गई है। आप पॉलिटिकल फैमिली से हैं, इनने भी बहुत पॉलिटिकल लोगों से इंटरव्यू किया, इतना डिस्प्यूटेड इलेक्शन कभी कश्मीर का हुआ? आप मुझे बताएं। पाकिस्तान की तारीख में जब सिर्फ कश्मीर ही हमारे साथ, ऐसा डिस्प्यूटेड इलेक्शन कभी हुआ है तारीख में? नहीं, आपके मुताबिक? मेरे मुताबिक आप बताएं। आप जो न्यूट्रल लोग हैं, आप बताएं। अब देखें, एक कैंडिडेट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट है लतीफ़ अकबर साहब, अगर 12 बजे उसको जूते मार के पोलिंगों से भगाया जाएगा, कोई वोटर आएगा वोट देने? नहीं, लेकिन फिर बाबर साहब ये जो वाकयात हैं सर, फायरिंग के, मेरे वाक्य को छोड़ें। देखिए नहीं सर, ओवरऑल जो बात करें आप समझते हैं कि प्रेसिडेंट है, हाँ प्रेसिडेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट, अगर 12 बजे उसको पोलिंग पे मीन्स उसकी बेइज्जती करें, उसको लोग थप्पड़े मारें, निकालें, आप बताएंगे कोई वोटर वोट देने आएगा? तो सर आपके मुताबिक बाबर साहब इन वाकयात के पीछे कौन है? देखें तो मेरा ये अपर खानपुर का इलाका है, वहाँ पे इलेक्शन डे वाले दिन 2 डेथ हो गई थी। वहाँ पे लोकल जैसे एक डेथ इनकी वहाँ पे हुई है, नहीं होना चाहिए, अभी हुई है वहाँ पे। कीमती जान का ज़ाया, कीमती जान का ज़ाया, चाहे वो कश्मीर है चाहे वो पाकिस्तान है, कहीं पे वो नहीं है, वो हादसे हैं। लेकिन जिस तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया है, जिस तरह से शायद कि बिलावल भुट्टो साहब को जो उसके ऊपर ब्रीफिंग दी गई है, वो ब्रीफिंग ना तो पूरी दी गई है और ना ठीक दी गई है। मैं आपको कह रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर इनके गवर्नमेंट इनकी वहाँ से पूरी उसकी मालूमात लेना कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। और अगर आज हालात की बात करें तो मैं अपनी पार्टी की मीटिंग में भी उस दिन ये बात की, मैंने अमीर मुकाम साहब से भी बरमला ये कहा कि जिस तरीके से उनके 38 जब मुतालबात आए थे, असूल ये था कि वहाँ की रियासत का वज़ीर-ए-आज़म बैठता, वहाँ के वज़ीर दाखिला बैठते और वो बैठ के उसको टैकल करते, जिनका अपना हलका वहाँ से है, जो वहाँ वो पुंछ का जो अभी 11 हलके हैं, उन एक हलका जो है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का भी है। सही। अगर वो बैठ के उनको वहाँ से करते, मैं चूँकि खुद पहाड़ी हूँ, मुझे पता है कि पहाड़ों में हम एक दूसरे को कैसे डील करते हैं। वहाँ पे मशर सिस्टम है, वहाँ पे जिरगा सिस्टम है, वहाँ पे बरादरीज़म है। अगर हम उन चीज़ों में जाते तो अदरवाइज़ जब जिरगा होता है कभी भी हमारी तरफ, तो जिस वक्त जिरगे में हम बैठते हैं हमारी कोशिश होती है 50% हमारी बातें मानी गई तो हम समझेंगे हम जीत गए, और जहाँ पे 60% हो जाए तो उसके ऊपर लुडी मारी जाती है कि भाई 60% हो गया। और जिधर 97% उनकी डिमांड्स मान ली गई, 38 में से 35 डिमांडें मान ली गई, और बाकी 2-3 डिमांड्स का कहा गया कि इलेक्शंस होने दें, उसके बाद आपकी अपनी एक असेंबली है, वो आए, वो बैठ के वो फैसला करें कि 12 सीटें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, आपकी वो ताकत का तवाज़न कैसे बरकरार रखा जाए, वहाँ पे मिनिस्ट्रियाँ कितनी हो ना हो, ये कानूनी तौर पे उनका हक है। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। जुनैद साहब, आखिर में सर ये बताइएगा कि अभी 3rd फेज़ तो अभी भी रहता है, पूंछ का इलाका है, 10 को शायद इलेक्शन वहाँ पर होना है, आपकी क्या तवक्कुआत हैं, क्या उम्मीद रखते हैं कि वहाँ पर आपको अभी भी खदशा है कोई धांधली के हवाले से, जिस तरह इस वक्त माहौल बना हुआ है, जो दावे आप कर रहे हैं? जी, अब देखें, पहले जो 2 मराहल हैं उसमें तो हमारे खदशे रहे हैं, और चेयरमैन साहब ने परसों भी ट्वीट किया है और बयान भी दिया है कि पूंछ मैं आऊँगा जलसे के लिए। अगर हालात बेहतर हुए तो यकीनन जाएंगे। सबसे बड़ी बात नाज़र साहब ये है कि जहाँ भी इलेक्शन हो शफाफ हों और जानी नुकसान से बचा जाए। वो हमारा जानी नुकसान नहीं होगा,
ان لوکلز کا ہوتا ہے, ان کشمیریوں کا. پر میں باخدا بتاتا ہوں, میں کشمیر میں جہاں گیا کشمیریوں نے پیپلز پارٹی سے ہٹ کے ہمیں عزت دی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جتنی بھی وہاں پہ جو وارداتیں ہوئی ہیں, جو حملے ہوئے ہیں, باہر سے پنجاب پولیس کے لوگ لائے گئے اور لوکل کے ساتھ زیادتی کی گئی. میری یہ کیلکولیشن. حملے ان کی طرف سے ہوئے ہیں؟ جی ہاں. اچھا جی ہاں. ٹھیک ہے. اچھا آخر میں لوکلز ہمارے ساتھ نہیں لڑے. اچھا جی. اچھا بابر صاحب آخر میں سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو پی ٹی آئی کے جلسے کا جیسے شروع میں آپ نے ذکر کیا, انہوں نے پنجاب کے اندر بھی مینار پاکستان پر ایک درخواست دی تھی. سر ان کو جلسہ کرنا تو ایک آئینی حق ہے ہر سیاسی جماعت کا. آپ لوگ مینار پاکستان پر جلسے کرتے رہے ہیں, کیوں اجازت نہیں دی گئی آپ کے مطابق؟ دیکھیں وہ بات یہ ہے کہ جس وقت وہ اسلام آباد آئے تھے وہ وہاں سے تو درخواست یہ دے کے آئے تھے کہ ہم پرامن آئیں گے. پھر جو اسلام آباد کے روڈوں پہ آپ نے دیکھا جس طریقے سے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا, جس طرح گرین بیلٹس کو تباہ کیا گیا, ہمیشہ سے انہوں نے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ انہوں نے بیانیہ کچھ اور بنایا ہے اور ان کا ارادہ ہمیشہ سے کچھ اور تو رہا. پنجاب میں بھی آپ کو خدشہ تھا؟ یہ جدھر جاتے ہیں یہ یاجوج ماجوج کی طرح جدھر جائیں گے یہ تباہی پھیلائیں گے. ان کا مقصد تباہی پھیلانا ہے. اگر وہ اتنی پاپولر جماعت ہے تو آج پشاور میں جلسہ ہے نا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں 4.5 کروڑ کی آبادی ہے خیبر پختونخوا کی, 2/3 اکثریت ہے, 2/3. اور 2/3 اکثریت سے مطلب ہے کہ کم از کم 2.25-3 کروڑ کی آبادی کو وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آبادی ہمارے ساتھ ہے. 3.5 کروڑ میں سے اگر 3.5 لاکھ بندہ وہ لے کے نہیں آ سکتے تو وہ کہاں کی ان کی مقبولیت. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اب حکمت عملی کا اعلان بھی ہوگا اور یہ سلسلہ آگے بڑھے گا. میں ایڈوانس آپ کو پریڈکٹ کرتا ہوں, یہ میرا کلپ اپنے پاس سنبھال کے رکھیے گا. وہ آ جائیں گے اگلے 1-2 مہینے کا, پھر ایک فائنل کال کی وہ دیں گے اور اس دوران پھر یہ ہوگا کہ کوئی وکیل ان کی طرف سے ہی ان کا ہی ہوگا لیکن ان کے مخالف ہوگا. ظاہری وہ کسی کورٹ میں چلا جائے گا, جا کے وہاں سے سٹے لے لے گا کہ بھئی یہ ملک کی بقا کے لیے ضروری ہے, یہ ریلی نہ ہو, یہ اسلام آباد نہ ہے. یہ اسی طرح اپنے ورکرز کو پہلے دن سے دھوکہ دیتے آ رہے ہیں. یہ آگے بھی دھوکے چلتے رہیں گے. یہ صرف غریب کے بچے کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں, باقی سب اپنی عیاشوں میں مگن ہیں, اپنی منسٹریاں انجوائے کر رہے ہیں. اور اس وقت گورنمنٹ کی وہاں کی 2013 سے ابھی تک ان کی 13 سال کی گورنمنٹ ہے. وہاں پہ ہیلتھ کا سسٹم دیکھیں, ہم پنجاب سے اپنے لیے ہاسپٹلز مانگ رہے ہیں. وہاں پہ اگر سکینڈلز دیکھیں تو کوہستان سکینڈل میرے پڑوس کا سکینڈل ہے. اس طرح بڑے بڑے سکینڈل بلین آف روپیز کے سکینڈلز نکل رہے ہیں. ایسی کئی چیزیں ہیں جس میں آ کے وہاں کے حالات اب ایسے ہو چکے ہیں کہ اگر مزید اگلے الیکشن تک دیکھیں گے آپ کہ لوگ ان کے خلاف سڑکوں پہ نکل سڑکوں میں. اچھا جنید صاحب, اب آپ کی طرف سے بھی بیانات ہیں, ایک طرف پی ٹی آئی جو ہے وہ جلسے کر رہی ہے. یہ معاملات آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی وفاقی حکومت کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں یا بات چیت کے ذریعے کوئی حل نکلنا چاہیے؟ جی میرا ذاتی رائے ہے تو بات چیت ہر جگہ جی ہونی چاہیے. اور پیپلز پارٹی تو ہمیشہ بات چیت پہ ہی یقین رکھتی ہے. تو ہم نے تو پہلے آفر بھی پی ٹی آئی کو کی تھی, تو بات چیت تو ضروری ہونی چاہیے. باقی ہم سی ہے جو بھی فیصلہ جو آخری فیصلہ لے گی تو وہ حتمی فیصلہ سی کرے گی. جی چلیں, بہت شکریہ جنید صاحب آپ کا. بابر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین گفتگو سنی. اب ظاہر ہے کہ اختلافات کے حوالے سے اگر بات کریں تو اختلافات تو ہیں. ابھی 3rd فیز کشمیر کے اندر انتخابات وہاں پر ہونے ہیں اور پیپلز پارٹی کا یہ واضح موقف ہے اور نون لیگ کا بھی واضح موقف ہے وہاں پر جو اس وقت نتائج آئے ہیں اس حوالے سے. لیکن پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ جو بلاول صاحب نے الٹی گنتی کے حوالے سے بیان دیا ہے اس کا حتمی فیصلہ پیپلز پارٹی کی سی میں ہوگا. البتہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج 5 اگست کے بعد یہ جو تحریک ہے اس کا سلسلہ جاری رہے گا, یہ ختم نہیں ہوگا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.